سائنسدانوں نے اپنی سائنس پر نظر ثانی کی اور فلاسفروں نے اپنے فلسفے پر۔ جب 1955 میں ایک گمنام کلرک کا ایک مضمون کسی سائنسی جریدے میں چھپا جس میں اس نے کائنات کے معمے کا راز دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا، گمنام کلرک دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان بنا اور 20ویں صدی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ بچپن میں اس ہونہار بروا کے کوئی پات چکنے نظر نہ آتے تھے۔ اس کے استادوں نے کہا کہ لڑکا ذہنی طور پر سست اور غیر مجلسی ہے، خوابوں کی دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ اس کی یہ دنیا ہماری حقیقی دنیا سے زیادہ حقیقی ثابت ہوگی۔ البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ سن 1879 کو جنوبی جرمنی کے ایک شہر علم میں پیدا ہوا، مگر اس نے اپنا بچپن زیادہ تر میونخ میں گزارا۔ بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے وہ باپ کے 2 تحفوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا تحفہ 5 سال کی عمر میں ملا، مقناطیسی قطب نما، اور 12 سال کی عمر میں ملی جیومیٹری کی کتاب۔ اس نے اپنی ماں سے سنگیت سیکھا۔ قطب نما جیومیٹری اور وائلن کے گرد ہی اس کی ساری زندگی گھومتی رہی۔ ستاروں کی حرکت میں وہی ربط اور لے ہونی چاہیے جو وائلن کے سروں میں ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کے لیے سنگیت اور سائنس ایک ہی علم کے 2 پہلو تھے۔ اسکول میں کتابوں کے سوا اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ جب وہ سیکنڈری اسکول میں داخل ہوا تو اس کا باپ کاروبار کے لیے اٹلی چلا گیا اور آئنسٹائن میونخ میں اور بھی اکیلا ہو گیا۔ 16 سال کی عمر میں اسکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد باپ نے صلاح دی کہ فلسفیانہ جہالتوں کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف دھیان دو، مگر بچے کی ضد سے مجبور ہو کر باپ نے اسے ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ زیوریچ کی پولی ٹیکنک اکیڈمی میں اسے بمشکل داخلہ ملا۔ وہاں ریاضی اور فزکس کے علاوہ آئنسٹائن نے شوپنہاور اور کانٹ کے فلسفہ، ڈارون کے ارتقاء اور اشتراکیت کی اقتصادیات کا مطالعہ کیا اور جوشیم کی وائلن بھی سنی۔ ڈگری لینے کے بعد نوکری حاصل کرنے کے لیے اس نے کئی اسکولوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر یہودی کا لڑکا ہونے کی وجہ سے اسے ہر جگہ مایوسی ہوئی۔ آخر سن 1905 میں آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کے پیٹنٹ دفتر میں کلرک کی ایک نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک ہم جماعتی لڑکی سے شادی کر لی۔ دفتر کے کام کے بجائے وہ زیادہ وقت ستاروں کے خوابوں اور حسابی ارباؤں میں کھویا رہتا۔ وہ فزکس کی ایک نئی تھیوری بنانے میں مشغول تھا۔ سوائے اپنی بیوی کے اس نے اس کا کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ بڑی عاجزی سے اس نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے درخواست کی کہ اس کے مضمون کے لیے اخبار میں کوئی جگہ نکالی جائے۔ ایڈیٹر رضامند ہو گیا اور وہ ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ اس میں کائنات کا راز اور اس سے بڑھ کر ایٹم کا راز پنہا تھا۔ فلاسفروں نے اس سے ہستی کا راز تلاش کیا، سائنسدانوں نے اس سے انسان کو کرۂ زمین کی لاکھوں برس کی قید سے آزاد کرنے کا راز پایا، اور جنگ بازوں نے اس سے نوع انسان کا نام و نشان مٹانے کا راز حاصل کیا۔ آئنسٹائن نے فزکس پر نیوٹن کے 200 سالہ تسلط کو ختم کیا۔ اس نے بالکل اسی طرح نئی سائنس کی بنیاد رکھی جس طرح نیوٹن نے ارسطو کا تسلط ختم کر کے نئی سائنس کی بنیاد رکھی تھی۔ اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادے کی کل مقدار معین ہے جن میں کمی بیشی ناممکن ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ مادہ اور قوت کو بڑھایا اور مٹایا جا سکتا ہے اور انہیں ایک دوسرے میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اس نے انہیں تبدیل کرنے کا فارمولہ بھی پیش کیا جس کے مطابق قوت برابر مادہ ضرب روشنی کی رفتار۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ تھوڑی سی مقدار کے مادے سے بے پناہ قوت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس حساب سے اگر 1 پاؤنڈ کوئلہ پوری قوت میں تبدیل ہو سکے تو اس سے 1 کھرب کلو واٹ پاور بجلی پیدا ہو سکے گی۔ اس فارمولے سے سورج کی قوت کا راز بھی سمجھ میں آیا۔ سورج کی روشنی اور گرمی ایندھن کے جلنے سے نہیں بلکہ اس کے مادے کی قوت میں تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ اس کی تھوڑی سی مقدار بھی ہزاروں سال کے لیے قوت مہیا کر سکتی ہے۔ یہی اصول ایٹم بم بنانے والوں کے کام آیا۔ یورینیم یا کسی اور غیر مستحکم ایٹم والی دھات کی تھوڑی سی مقدار کے لیے ایٹموں کو توڑنے سے بے اندازہ قوت پیدا ہوتی ہے، جسے تباہی کے کام میں لایا گیا۔ 6 اگست سن 1945 کو ایک ایسے ہی بم نے جاپان کے شہر ہیروشیما میں 60,000 اشخاص کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور 1 لاکھ کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ روس اور امریکہ 100 میگا ٹن کے تجربے کر رہے ہیں، جبکہ 1 میگا ٹن کی طاقت جاپان پر گرانے والے بم سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ آئنسٹائن نے یہ بھی ثابت کیا کہ متحرک چیزوں کے بارے میں نیوٹن کے اصول روشنی پر لاگو نہیں ہوتے۔
چاہے روشنی کا منبع کتنی ہی تیزی سے حرکت کرے، روشنی کی رفتار میں فرق نہیں پڑتا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ ہر چیز ساکن ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے اعلان کیا کہ ہر چیز ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، مگر چیزوں کی حرکت ایک دوسرے کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اگر دو چیزیں ایک سمت میں ایک جیسی حرکت میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کے لیے ساکن ہوں گی، مگر باقی سب کے لیے متحرک۔ حرکت کی رفتار اور رفتار کا رخ مشاہدہ کرنے والے کے مقام کی نسبت سے طے ہوتے ہیں۔ زمین کی سطح پر سے دیکھنے والوں کو زمین پر متحرک جو چیز سیدھی لائن میں چلتی نظر آئے گی، خلا سے مشاہدہ کرنے والوں کو اس کا راستہ گولائی میں نظر آئے گا۔ کسی چیز کی حرکت کی رفتار مشاہدہ کرنے والے کی رفتار اور رخ کی نسبت سے طے ہوگی۔ چلتی گاڑی کی رفتار ساکن آدمی کے لیے ایک ہوگی، اسی سمت میں جانے والی دوسری گاڑی میں بیٹھے آدمی کے لیے دوسری ہوگی، اور مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں بیٹھے آدمی کے لیے تیسری ہوگی۔ رفتار اور رفتار کے رخ کے علاوہ کسی چیز کی جسامت بھی مشاہدہ کرنے والے کی پوزیشن پر منحصر ہوتی ہے۔ حرکت سے چیزوں کی جسامت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اگر مشاہدہ کرنے والا چلتی گاڑی میں بیٹھا ہو تو اسے گاڑی ساکن نظر آئے گی، اور باہر سے دیکھنے والے کی نسبت گاڑی لمبی نظر آئے گی۔ جوں جوں رفتار تیز ہوتی جائے گی، جسامت کم ہوتی جائے گی۔ اگر ایک گز لمبائی کی چھڑی کو روشنی کی رفتار سے حرکت میں لانا ممکن ہو تو اس کی لمبائی صفر رہ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مختلف وقتوں میں اس کی لمبائی مختلف تھی۔ اس طرح لمبائی یا فاصلے کی ہستی وقت کی نسبت سے ہے۔